محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد کے ایک مقامی ہوٹل سے۔ خبر کے مطابق سینئر صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی ٹرانسپورٹ میس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے ایک تقریب میں 200 خواتین میں پنک الیکٹرک اسکوٹیز کے مفت تقسیم کی بلا امتیاز سیاسی وابستگی رنگ نسل زبان کی، جس میں ڈپٹی کمشنر سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس حیدرآباد اور سابق ممبر سندھ اسمبلی محترمہ فرحین مغل، ڈپٹی میئر حیدرآباد صغیر قریشی کے علاوہ معززین شہر حیدرآباد نے شرکت کی۔ آئیے خبر کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی زبانیں۔ پنکی نے معاشرے میں زہر پھیلانے کی کوشش کی، شرجیل میمن۔ صوبے بھر میں منشیات کے 9 مواد کے خلاف بلا امتیاز کریکڈاؤن جاری ہوئے۔ وکلاء خواتین کو بھی پنک اسکوٹیز مفت فراہم کی جائیں گی۔ کوئی مرد پنک اسکوٹیز چلاتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد میں 200 اسکوٹیز کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں منشیات کے نامور کے خلاف بلا امتیاز کریکڈاؤن جاری ہے اور اس حوالے سے زہر پھیلانے والے عناصر کے خلاف صوبائی حکومت کا فوری ایکشن انتہائی قابل تحسین ہے۔ دھرتی کو منشیات سے پاک کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر نے کہ انمول پنکی معاشرے میں زہر پھیلانے کی کوشش کی، جس سے پر قانون حرکت میں آیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت خواتین کو بلا معاوضہ اسکوٹی ٹریننگ اور ڈرائیونگ لائسنس فراہم کر رہی ہے اور یہ تمام تقسیم خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اب وکلاء برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین کو پنک اسکوٹی مفت فراہم کی جائیں گی، جبکہ خواتین کے لیے الگ سے پنک بسیں پہلے ہی کامیابی سے چلائی جا رہی ہیں۔ حکومت سندھ کے زیر اہتمام حیدرآباد میں طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین میں مفت پنک اسکوٹیز کی تقسیم کی ایک پروقار تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں مجموعی طور پر 200 خواتین کو مفت پنک الیکٹرک اسکوٹیز فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے خود خواتین میں اسکوٹیز کی تقسیم کی۔ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی امداد پتافی، ڈپٹی میئر حیدرآباد صغیر قریشی، ایم ڈی ایس ایم ٹی اے سلیم اللہ ڈار اوڈو، ڈی آئی جی حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی حیدرآباد سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام نے کہا کہ حکومت سندھ حیدرآباد میں خواتین کو بلا معاوضہ ایک پنک اسکوٹیز فراہم کر رہی ہے اور یہ سہولت خاص طور پر طالبات، ملازمت پیشہ خواتین اور کاروبار سے وابستہ خواتین کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اسکوٹیز کی تقسیم میں کسی سیاسی وابستگی، جماعت یا لسانی شناخت کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور نہ ہی کسی کو ووٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ووٹ دینا ہر شہری کا بنیادی اور جمہوری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور خصوصاً سندھ وہ واحد خطہ ہے جہاں خواتین کو اس نوعیت کی مفت الیکٹرک اسکوٹیز سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ تھر کے کوئلے کو قابل استعمال بنانے کے لیے سندھ حکومت نے $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکی ہے اور ماہرین کے مطابق سستی ترین بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ کوئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح کیا کہ یہ اسکوٹیز صرف اور صرف خواتین کے استعمال کے لیے ہے۔ اگر کوئی مرد انہیں چلاتے ہوئے پایا گیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی ہوگا۔ یہ اسکوٹیز 7 سال تک فروخت نہیں کی جا سکیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا بنیادی مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے میں معیشت میں فعال کردار ادا کر سکیں۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد۔